اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں آپ ایک گھنٹہ بیٹھ ہیں، اس کے بعد اس والے الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم خير لكم. حافظ بتائیں آگے. ذلك خير وأحسن تأويلا. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام علماء کرام، اکاڑا کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج ہم آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں رجوع الی القرآن و سنہ کے نام سے جمع ہیں. اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی، ہم سب کو حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اہل اکاڑا کا
شکر گزار ہوں ایئرپورٹ سے لے کر اس میرج ہال تک، جلسہ گاہ تک الحمدللہ مجھ پہ پھولوں کی بارش کی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کے بدلے جنت میں جنت کے غلمانوں کے ہاتھوں آپ پر پھولوں کی بارش کرے۔ اہل اکاڑا کی محبت کو سلام۔ نوجوانوں کا جذبہ، نوجوانوں کا اخلاص، نوجوانوں کی محبت قابل دید بھی ہے اور قابل رشک بھی اور قابل تحسین بھی، اور یقیناً اس کے پیچھے ایک اچھی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ قومیں اسی طرح پنپتی ہیں، اسی طرح سدھرتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ احباب کا یہ جذبہ سدا سلامت رکھے، سدا برقرار رکھے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنی بات کو مکمل کروں، اور پھر اس کے بعد آپ کے کچھ سوالات کے جوابات بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ان کے لیے کچھ اور انتظام بھی ہے۔ بہرحال آج آپ کا امتحان ہے، دیکھتے ہیں آپ کب تک بیٹھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آدمی قرآن کی طرف، سنت کی طرف کیوں رجوع کرے، برادری کی طرف کیوں نہ جائے، اپنے مسلک اور تنظیموں کی طرف کیوں نہ جائے، قرآن و سننا ہی کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی اساس اور بنیاد انہی 2 چیزوں پر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ کہ جب بھی آپس میں تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا ایک حل ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ یہ پنکھا پہلے تو مجھے ہوا دے رہا تھا، اب نہیں دے رہا۔ آگے آپ نے پہلوان بٹھا دیے ہیں تو کہاں سے ہوا ہے؟ ہاں اب تھوڑی مائک کو تو بچاؤ لیکن مولوی کو بھی تو بچاؤ نا۔ جب بھی آپ کا آپس میں کوئی تنازع، دینی مسئلہ، مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں پیٹ پہ باندھنے چاہیے، تیسرا کہتا ہے نہیں سرے سے باندھنے ہی نہیں چاہیے۔ اب تنازع تو ہو گیا، اس کا حل کیا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ آمین امام کے پیچھے جہری نمازوں میں اونچی کہنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے اس سے نماز میں خلل ہوتا ہے، دل میں کہنی چاہیے، تیسرا کہتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، پنکھے کے آگے نہیں بٹھاؤ کسی کو، بالکل، یا پنکھا اسٹیج پہ رکھ لو یہاں۔
تیسرا یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ چوتھا کہتا ہے جو پڑھے گا قیامت والے دن اس کے منہ میں انگارے ڈلیں گے، پڑھنی نہیں چاہیے۔ رمضان آئے گا جھگڑا شروع ہو جائے گا، تراویح 20 پڑھیں کہ 8 پڑھیں۔ کرونا سے پہلے لوگ ہمیں مکے مدینے کے حوالے دیتے تھے، یہ تو اللہ بھلا کرے، کرونا کا اہل حدیثوں کے لیے بڑی اچھی چیز ثابت ہوئی۔ اب حرم میں بھی 8 اور 10 پڑھی جانے لگی کرونا کے بعد سے۔ اب ٹی وی پہ بھی مجھے کوئی نہیں کہتا کہ وہاں 20 ہوتی۔ اب جب اس طرح اختلاف پیدا ہو جائے اور اتنے بڑے اختلاف، مثال کے طور پر ایک کنویں کے اندر چڑیا گر گئی، مر گئی، پھٹ گئی، پھول گئی، پانی میں بو آنے لگی۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے 40 ڈول نکالنا۔ ہم نے 40 ڈول نکال دی، لیکن بو پھر بھی آ رہی، اب کیا کریں؟ دوسرا عالم کہتا ہے کہ نہیں، کچھ بھی نکالنے کی ضرورت نہیں، 3 چیزیں پانی کی چیک کرو: رنگ، بو، ذائقہ۔ اگر رنگ تبدیل ہے تو بھی پانی حرام ہے، بو آ رہی ہے تو بھی حرام ہے، ذائقہ بدل گیا ہے تو بھی حرام ہے، اور اتنا پانی نکالو کہ جو چیز بدلی ہے وہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے۔ تعداد کوئی نہیں، اگر 40 کی تعداد پوری کریں تو ہم نے 39 ڈول نکال لی، کنواں ابھی بھی ناپاک، کیونکہ 40 پورے نہیں ہوئے، 39 ڈول نکالی۔ اب وہ جو ایک ڈول باقی ہے وہ کسی ایک جگہ ہے یا پورے کنویں میں ہے جو حرام کا ہے؟ پورے کنویں میں۔ اب اس پورے کنویں کو جو حرام کیے کھڑا ہے ڈول، اس ڈول کو آپ کنویں کے کسی کونے سے بھی نکالیں گے تو کنواں بولے پاک ہو جائے گا، جس کو نہ عقل مانتی ہے نہ لاجک مانتی کہ کنواں پورا حرام تھا، ڈول ہم نے کسی ایک طرف سے نکالا تو وہ پاک کیسے ہو گیا؟ اب یہ اختلافات کی صورت میں ہمیں صحابہ کرام کے زمانے سے بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے، کس مفتی سے پوچھتے تھے، کس کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے، کس کی بات پر فیصلہ کرتے تھے، اور کون ان کے اختلافات ختم کرتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام میں جو سب سے پہلا اختلاف ہوا، آپ کے رخصت ہونے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، ابھی آپ کا جسد خاکی، جسد اطہر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں موجود ہے، ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی، 3 دن تک موجود رہا۔ آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام میں جو سب سے پہلا اختلاف ہوا وہ سیدنا فاروق اعظم نے باقی صحابہ کرام سے کیا۔ پہلا اختلاف، تلوار نکال لی، مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے۔ مسجد نبوی صحابہ سے ایسے بھری پڑی ہے جیسے آج آپ کے وجود سے اکاڑا کا یہ حال بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار بے نیام کی، لہرانے لگے اور اعلان کیا، خبردار اگر کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو عمر کی تلوار اس کا کام تمام کر دے۔
نبی فوت ہوتا ہی نہیں۔ آج بھی اس ذہن کے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں نبی فوت نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ نبی کریم زندہ ہے روضے میں، اور آپ کی بیویاں آپ پر روضے میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ شباشی فرماتے ہیں۔ لکھا لکھنے والوں نے۔ حضرت عمر نے یہ آواز اٹھائی، اور اس کے مقابلے میں، اس کی مخالفت میں، اس کے رد میں صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ اب دیکھیے، اختلاف معمولی لوگوں کا نہیں، میرا اور تیرا نہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا اختلاف۔ صدیق اکبر آئے، پہلے اپنی بیٹی عائشہ کے گھر گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جسد اطہر ایک یمنی چادر میں ڈھکا ہوا تھا، دھاری دار چادر تھی۔ رخ انور سے چادر ہٹائی، پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا، یہی ایک ہی موت ہے جو آ چکی۔ مسجد میں آئے، عمر کی کوئی پرواہ نہیں کی، سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے۔ ممبر پہ چڑھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل برعکس بات، فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ دنیا میں جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، آپ کو اپنا معبود مانتا تھا، دنیا میں جو شخص آپ کی پوجا کیا کرتا تھا، وہ سن لے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اس کا معبود آج فوت ہو گئے۔ 2 ٹوک جملہ، عمر کی تلوار کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس کا معبود زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ 2 دعوے، 2 جلیل القدر صحابہ کرام کے، دونوں متضاد دعوے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی فوت نہیں ہوئے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نبی فوت ہو گئے۔ اب فیصلہ کیسے ہوا؟ صحابہ کس کی بات کو مانتے ہیں، کس کی بات کو رد کرتے ہیں، اور کیوں؟ حضرت عمر کی فضیلت بھی صحابہ کرام کے سامنے ہے۔ صحابہ کو یہ معلوم ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد پیغمبر کے آنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ امہات المومنین فرماتی ہیں عمر عجیب شخص ہے، قرآن اترتا تو ہمارے گھر میں ہے، مگر اکثر عمر کی مرضی کے مطابق اترتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بھی معلوم ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا عمر کے ایمان میں وہ جرأت، وہ شجاعت، وہ بہادری ہے، جس راستے پر عمر چل نکلے ابلیس وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بھی معلوم تھا
اللہ کے رسول نے خواب دیکھ کر فرمایا میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے کرتے اور قمیصیں پہن رکھی ہیں، کسی کا کرتا سینے تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا گھٹنے تک۔ میں نے عمر کو دیکھا سر سے لے کر کے پاؤں تک پورے کا پورا اس کپڑے میں لباس میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ عمر کا علم ہے جس نے عمر کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ رکھا ہے، مگر اتنا بڑا علم رکھنے والا آج صدیق اکبر سے اختلاف کر کے کہتا ہے خبردار، جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں گردن اڑاؤں گا۔ صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے ابو بکر صدیق معمولی آدمی نہیں، وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں ان کے احسانوں کا بدلہ دے چکا، مگر دنیا میں واحد ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، روز آخرت اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ صحابہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی دروازے سے مجاہد جائے گا، کسی دروازے سے زیادہ نفل پڑھنے والا جائے گا، کسی دروازے سے حج عمرہ زیادہ کرنے والا جائے گا، کسی دروازے سے سخاوت کرنے والا جائے گا۔ اللہ کے حبیب کیا جنت کے 8 دروازے کوئی دنیا میں ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں اے شخص میرے اندر سے داخل ہو جا، 8 دروازے اسے آواز دیں؟ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے ابو بکر تو انہی میں سے ہے جنہیں جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے۔ صحابہ کرام کو حضرت عمر کی فضیلت بھی معلوم، ابو بکر کی فضیلت بھی معلوم، اس کے باوجود دونوں کے متضاد دعوے صحابہ کرام کے سامنے، دونوں متضاد دعوے آتے ہیں۔ میرا سوال ہے دیوبندی بھائیوں سے بھی، آج وہ لڑتے ہیں، ایک مماتی گروپ کہلاتا ہے ایک حیاتی گروپ کہلاتا ہے۔ آج دنیا میں حیاتی والے زیادہ ہیں، مماتی والے ان کے گروپ میں کم ہیں۔ آج دنیا میں لڑتے ہیں، اس نقطے پر سوچئے کہ صحابہ کرام نے اس اختلاف کو کیسے ختم کیا اور کیوں؟ دونوں صحابہ کرام کی باتوں میں سے کس کی بات کو مانا اور کس کی بات کو رد کیا، اور کس بیس پر مانا اور کس بیس پر رد کیا؟ یہ ہمارے اختلافات کو آج بھی حل کرنے کا نسخہ وہی 1400 سال پرانا، اس نسخے کو اگر آج بھی ہم استعمال کریں گے ہمارے اختلافات اسی طرح حل ہوں۔ اس میں نہ بریلوی کو ناراض ہونے کی ضرورت ہے، نہ دیوبندی کو ناراض ہونے کی ضرورت ہے، نہ اہل حدیث کو ناراض ہونے کی ضرورت ہے، یہ حل ہمیں صحابہ نے پیش کی۔ صحابہ نے دیکھیے ابھی تک کسی کی تائید نہیں کی، نہ عمر کی تائید کی نہ ابو بکر کی تائید کی، چپ کر کے بیٹھے۔ دعویٰ وہ بھی کر رہا ہے، دعویٰ وہ بھی، چپ کر کے بیٹھے۔ چپ کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ ابھی تک دونوں شخصیات کے دعوے سامنے آئے ہیں، دلیل کسی نے نہیں دی۔ صحابہ کرام یہ جو عادت ہے نا دلیل لینے کی، دلیل مانگنے کی، دلیل پوچھنے کی اور پھر دلیل لے کر اس کو ماننے کی، یہ صرف اور صرف یقین مانیے دنیا میں اس وقت
یہ صرف اہل حدیث کا مسلک ہے۔ دلیل لو، دلیل پوچھو، دلیل مانگو۔ میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں، اپنے تجربے کی بات کہتا ہوں، کہیں بریلویوں کا جلسہ ہو، کہیں دیوبندیوں کا جلسہ ہو، بڑا جلسہ ہو، کوئی آپ میں سے کھڑا ہو جائے یا کوئی پرچی بھیج دے مولوی کے پاس، حضرت آپ نے یہ جو فرمایا کہ پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی قبر میں بخشا گیا تھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ یقین مانیے مولوی اسی وقت کہے گا آپ کے جلسے میں کوئی وہابی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مارنا 100 شہیدوں کا ثواب، 100 شہیدوں کا ثواب۔ وہ کیوں کہے گا کہ وہابی چھپا بیٹھا ہے؟ اس کو پتہ چلے گا یہ جو دلیل مانگتے ہیں نا، یہ انہی لوگوں کی عادت ہے، یہ انہی لوگوں کی عادت ہے دلیل مانگے۔ ہماری تو عادت ہی ہے، ہم تو ہر جلسے ہر تقریر کے بعد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لے، تاکہ جو بات خطیب صاحب اپنے بیان میں نہیں کہہ سکے اور آپ وہ کہلوانا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ لیں۔ وہاں یہ رواج نہیں ہے، اگر کوئی پوچھ لے تو کہتے تیری یہ مجال، تو علماء کے آگے سوال کرے گا۔ کوئی پوچھے کہ اللہ کے بندو سوال علماء سے نہیں کریں گے تو کیا جہلاء سے کریں گے؟ کس سے سوال کریں؟ پوچھنے سے پتہ چلتا ہے، پوچھنے سے۔ آپ کے اسی اکاڑا شہر کا ایک مولوی ہے، میں نام نہیں لیتا چونکہ وضو ٹوٹ جائے گا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ قبر کے اندر جب بندے کو دفن کیا گیا، منکر نکیر آئے، انہوں نے پوچھا من ربو کا، بولے میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ بولے میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں تو پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ فرشتے بولے پریشان، اللہ کے پاس گئے، اللہ سے جا کر کے کہا کہ یہ آج تو کوئی عجیب بندہ تیرا آیا ہوا ہے، ہر سوال کا ایک ہی جواب دیتا ہے کہ میں پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ اللہ نے کہا کہ چلو ہمارے نیک بندے کے کپڑے ہی دھوتا تھا نا، چلو اس کو بخش دو۔ کہ جب وہ کپڑے دھونے والا بندہ بخشا گیا، ہم جو ہر مہینے ان کے نام کی 11ویں دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں بخشے گا، بخشے گا۔ اب آپ دیکھیں، اب اگر اہل حدیث کے سٹیج پر یہ بات ہو نا، کیا ایمانداری سے بتائیے کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آتا؟ کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ حضرت یہ جو قبر کے اندر کی جو ریکارڈنگ ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، پھر اللہ کے پاس گئے، اللہ نے یہ کہا اسے بخش دو، یہ قبر کے اندر کی ریکارڈنگ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اتنا تو کوئی بندہ پوچھے نا، بس اتنا پوچھ لو، آپ پر حق واضح ہو جائے۔ وہ گالیوں کی، مکوں کی، گھونسوں کی جو بوچھار ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کوئی بھیڑ کے چھتے میں پتھر مار دیے۔ بھیڑ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جسے پنجابی میں فونڈ کہتے ہیں، ہاں، وہ اس کے چھتے میں جیسے کسی نے پتھر مار دیا۔ اب صحابہ بیٹھے، اب اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا صحابہ کرام میں شخصیت پرستی نہیں تھی۔ اگر شخصیت پرستی ہوتی، ابو بکر بھی شخصیات میں کسی سے کم نہیں تھا اور عمر بھی شخصیات میں کسی سے کم نہیں تھا۔ شخصیت پرستی نہیں کہ حضرت کی اتنی فضیلت، اور فضیلت بھی کسی مفتی نے بیان نہیں کی، امام کائنات نے بیان کی۔ اس کی فضیلت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کسی بھی شخصیت کی بات کو مان ہی نہیں رہے۔ اب دعوے دو ہیں، دلیل کسی کے پاس، صحابہ بھی نہیں مانتے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے صحابہ کرام کا مزاج بھی الحمدللہ وہی تھا جو آج اہل حدیث کا۔
اب صدیق اکبر نے جو منبر پہ کھڑے تھے انہوں نے دلائل دینے شروع کیے. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں. صدیق اکبر نے رجوع الی القرآن فرماتے ہوئے قرآن میں سے دلیل اخذ کی. اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی ایک رسول کی ہے. دنیا میں اور بھی پیغمبر آئے، آج ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں، سب چل بسے. افإن مات او قتل، اگر ہمارا آخری پیغمبر بھی دنیا سے چل بسے، آپ پر موت کا اطلاق ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں، کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے؟ دوسری دلیل دیتے ہوئے فرمایا قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون. اے حبیب آپ بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور یہ کافر دن رات جو آپ کی موت کی تمنائیں کرتے ہیں یہ بھی تو رخصت ہونے والے ہیں. یہ آہستہ آہستہ بے ایمانی کر رہے ہیں. یہ لائٹ والے جو ہیں اوپر کرو اس لائٹ کو، پھر نیچے گرا دیجیے، اوپر کرو اس کو. اللہ کے ولی شکل کالی نظر آئے گی تو میری آئے گی نا، آپ کو کیا فرق پڑتا؟ اللہ کے رسول آپ دنیا سے جانے والے ہیں. انک میت وانہم میتون، اور یہ جو دن رات آپ کی موت کی تمنا کرتے ہیں یہ بھی تو جانے والے ہیں، یہ کب تک رہیں گے؟ افإن مت فہم الخالدون. اے حبیب اگر آپ دنیا سے چلے جائے تو یہ کیا ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہ بھی تو دنیا سے جانے والے ہیں. قرآن مجید کی یہ آیات جب صدیق اکبر کی زبان پر مچلنے لگی، صحابہ کرام کے دل و دماغ میں اترنے لگی، حضرت عمر کی بے نیام تلوار بھی خود بخود نیام میں داخل ہو گئی. سب کو سمجھ آ گیا کہ ابو بکر صدیق کی بات قرآنی دلائل سے بھرپور ہے. سارے اسی بات پہ ایمان لے آئے. فیصلہ اسی بات پہ ہو گیا کہ آج آمنہ کا لال ہم میں باقی نہیں رہا. جب یہ یقین ہو گیا تو پھر خلافت کی بیعت کا مسئلہ بھی سامنے آیا، تدفین کا مسئلہ بھی سامنے آیا، جنازے کا مسئلہ بھی سامنے آیا. جب یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، بیعت کے معاملے پر اختلاف ہوا خلیفہ کون بنے گا. انصار کہتے ہیں خلیفہ ہم سے بنے گا، مہاجر کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا، اور ایک تیسرا گروہ کھڑا ہوا، ارے میاں کیوں لڑتے ہو؟ مہاجر کہتے ہیں خلیفہ ہمارا ہوگا، انصار کہتے ہیں خلیفہ ہمارا ہوگا. تیسرا منصف مزاج گروہ کھڑا ہوا، میاں کیوں لڑتے ہو؟ مہاجروں کے لیے مہاجر بنا لو، انصاریوں کے لیے انصاری خلیفہ بنا لو. قصہ ہی ختم. گویا نبی مکرم کے جانے کے بعد اختلاف کی پہلی بنیاد رکھنے لگے تھے. مہاجر خلیفہ الگ ہونا چاہیے، انصاری خلیفہ الگ ہونا چاہیے.
لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کا فرمان مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، امامت صرف قریش کا حق ہے، اور جتنے بھی خلفاء دنیا میں آئے اللہ کے رسول کے بعد وہ سارے کے سارے قریشی تھے، سارے قریش۔ 12 خلفاء ہم مانتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، اور وہ 12 کے 12 قریش۔ میرے بھائی اب یہ فیصلہ کس بات پہ ہوا؟ حدیث رسول سے پہلا فیصلہ ہوا، قرآن سے، رجوع الی القرآن، یہ صحابہ کا طرز عمل ہے۔ اب یہ دوسرے جھگڑے کا فیصلہ ہو رہا ہے حدیث رسول سے، رجوع الی الحدیث، رجوع الی السنہ۔ یہ دونوں طرز عمل صحابہ کرام کے طرز عمل ہے، دونوں طرز عمل صحابہ کرام کے طرز عمل۔ پھر تیسرا بڑا اختلاف کھڑا ہوا، پیغمبر کو دفن کہاں کیا؟ ایک طبقہ کہنے لگا آپ کا جو آبائی علاقہ مکہ ہے وہاں دفن، کسی نے کہا نہیں، آپ تو مکہ چھوڑ آئے تھے، ہجرت کر کے آپ مدینے آئے تھے، اور آپ نے اہل مدینہ سے کہا تھا کہ میرا مرنا جینا اب تمہارے ساتھ، لہذا مدینے میں دفن۔ تیسرے گروہ نے کہا نہیں، انبیاء کی کثیر تعداد بیت المقدس میں دفن ہے، اس کے آس پاس قرب و جوار میں، لہذا آپ کو بھی وہیں دفن کیا جائے۔ تینوں الگ الگ رائے، لیکن فیصلہ کس بات پر ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے آیا کہ پیغمبر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہوتی ہے، پیغمبر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہوتی ہے، لہذا یہ حدیث سنتے ہی فیصلہ ہو گیا کہ آپ کو مدینے میں دفن کیا جائے، اور مدینے میں بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن، چونکہ آپ آخری وقت میں بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے اور وہیں آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ فیصلہ بھی حدیث کے مطابق، یہ رجوع الی القرآن و سنہ، کہ اللہ رب العالمین کے رسول کے جو صحابہ ہیں وہ اختلافات کو کیسے ختم کرتے ہیں۔ ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں ایک خاتون فوت ہو گئی، اور اس پورے علاقے میں جو عورتوں کو غسل دینے والی خاتون تھی وہ ایک ہی خاتون تھی، اور اتفاق سے جب اس کے پاس لوگ گئے کہ فلاں گھر میں فوتگی ہو گئی ہے اور آپ آ کے وہاں میت کو غسل دو، انہوں نے کہا میں تو حالت حیض میں، اس خاتون نے کہا میں حالت حیض میں کیسے غسل دوں؟ ہاں اگر علماء سے آپ مسئلہ پوچھو، اگر علماء کہتے ہیں کوئی بات نہیں غسل دے سکتی تو میں دے دیتی ہوں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ محلے میں ایسا ہوتا ہے، ایک آدھ خاتون ہوتی ہے، یا وہ مؤذن کی بیوی ہوتی ہے، یا امام صاحب کی بیوی ہوتی، مولویوں کی بیوی، عام آدمی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا۔ عورتیں ویسے بھی ڈرتی کہ میت والا گھر ہے، وہاں جائیں گے، اسرائیل ابھی وہیں آس پاس کہیں پھر رہا ہو، اب ہم جائیں گی ہمیں بھی دیکھ لے گا، دوسرے دن ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ وہ میت کا چہرہ بھی دیکھ رہے، رشتہ دار بھی ہونا تو بھی چہرہ دیکھنے نہیں جاتے ڈر کے مارے، خود گھر والے بھی اس کمرے میں نہیں سوتے، جنازہ اٹھ بھی جائے چلا بھی اس کمرے میں نہیں سوتے۔ یہ مولویوں کو اس کا بستر، اس کی وہ جو بستر کی چاندنی چارپائی جو مولویوں کو گفٹ کر جاتے ہیں نا صدقے میں، مگر اسی لیے کر جاتے، گھر میں سارا خاندان ڈر رہا ہو، مولوی نہیں ڈرتا۔ ابا مرحوم کی نشانی ہے، وصیت کر گئے تھے۔ اب آج کل کے مولوی بھی ہوشیار ہیں،
انہوں نے کہا ابا مرحوم کی صرف یہی نشانی ہے، وہ آئی فون بھی تو یوز کرتے تھے، وہ کدھر؟ وہ راڈو گھڑی بھی تو یوز کرتے تھے، وہ کدھر ہے؟ یہ جو مسئلہ پوچھا گیا، علماء کچھ کہیں غسل دے سکتی، کوئی حرج نہیں. ان سے پوچھے دلیل، بولے بس غسل دے سکتی ہے، دلیل کوئی نہیں. کچھ علماء کہیں غسل نہیں دے سکتی کیونکہ یہ ناپاکی کی حالت ہے، بھی دلیل بس ناپاکی کی حالت ہے، نہیں دے سکتی. اسی کشمکش میں ظہر کا وقت آ، صبح کی مری ہے میت اور ظہر کا وقت آ گیا، نہلانے والی کوئی نہیں. امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے. جب یہ مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا امام صاحب ہم بڑے پریشان، میت گھر پہ پڑی ہوئی ہے، غسل دینے والا کوئی نہیں. ایک عورت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوں، میں غسل کیسے دوں؟ امام صاحب نے کہا اسے کہو کہ وہ غسل دے. لوگوں نے کہا دلیل؟ اب یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ انگریز کی پیداوار ہے، یہ 10 سال 15 سال پہلے کے، اس سے زیادہ یا جب سے پاکستان بنا جب سے، اس سے پہلے یہ لوگ نہیں تھے. اب آپ دیکھو ہمارا نظریہ، ہماری دعوت، ہمارا منہج اس وقت سے ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اکاڑا میں فلاں سن سے اہل حدیث ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن دنیا میں ان کا وجود فلاں سن سے ہے ایسا نہیں. دنیا میں اہل حدیث کا وجود جب سے ہے، جب سے قرآن ہے، جب سے حدیث ہے. ساری دنیا نئی ہے، اہل حدیث پرانے ہیں. اہل حدیث پرانے ہیں، اسی لیے ہمیں دقیانوسی لوگ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دقیانوسی لوگ ہیں، پرانے ذہن کے مالک ہیں، یہ وہ 1400 سال پرانی باتیں کرتے، نئی بات یہ کرتے ہی نہیں. امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس خاتون کو بولو غسل دے. لوگوں نے کہا دلیل؟ کہا دلیل وہ روایت ہے جو آج بخاری میں بھی موجود ہے. اللہ کے رسول وضو کر کے آئے، جگہ پہ کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ تھوڑا فاصلے پر کھڑی تھی. آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے آئے، کھڑے ہوئے. حضرت عائشہ گھر میں فاصلے پر کھڑی ہیں، جہاں کھڑی ہیں ان کے قریب جائے نماز رکھی. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ وہ جائے نماز مجھے اٹھا کے دو. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں تو حالت حیض میں ہوں. وہی اعتراض کہ میں تو حالت حیض میں ہوں، غسل کیسے دوں؟ میں حالت حیض میں ہوں، جائے نماز کو کیسے اٹھاؤں؟ گویا میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، نماز کا کپڑا تو پاک ہوتا ہے، میں اس کو کیسے ہاتھ لگاؤں؟ آپ نے فرمایا عائشہ ان حیضتک لیست فی یدک، حیض تو تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، اٹھا کے دے مجھے، کپڑا اٹھا کے دے مجھے. یہ حکمی پلیدی الگ چیز ہے. کسی کا نجس ہو جانا، جیسے کتا ناپاک ہے، خنزیر ناپاک ہے، کہ عورت نعوذ باللہ ان دنوں میں ایسی ہو جاتی ہے، کیا وہ آٹا نہیں گوندتی آپ کا، روٹی نہیں پکاتی؟ تب تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مزے لے لے کے پراٹھے کھاتے ہیں دیسی گھی میں. آج تو بڑے اچھے پراٹھے بنائے، بڑا مزہ آیا. بھلے وہ یہ بھی کہہ دے میں حالت حیض میں ہوں، پھر بھی کسی کو اعتراض نہیں پراٹھوں پر، بنائے تو اسی ہاتھ سے ہے نا. تو امام ابو ثور نے فرمایا جب عائشہ سے اللہ کے رسول نے کہا ان حیضتک لیست فی یدک، حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں، جائے نماز اٹھا کے دے. اس نے بھی غسل ہاتھوں سے دینا ہے، اس کو بولو غسل دے دے. یہ منہج صرف اہل حدیث کا ہے. جب بھی کوئی اختلاف ہو فوراً یا قرآن کی طرف رجوع کرو یا حدیث کی طرف رجوع، پوچھو قرآن اس مسئلے میں کیا کہتا ہے. دیکھیے اہل حدیث کے سوال کا انداز بھی الگ ہوتا ہے.
احناف کو یہ بات سکھائی نہیں جاتی. یہ میں صرف سوال کرنے سے سمجھ جاتا ہوں کہ سوال کرنے والا حنفی ہے یا اہل حدیث ہے. صرف سوال سے میں سمجھ جاتا ہوں. الحمدللہ حنفی جب سوال کرے گا وہ یہ پوچھے گا حضرت اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں، یا حضرت اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے، حضرت اس مسئلے میں آپ کیا فرمائیے گا. یہ احناف پوچھتے ہیں. اہل حدیث کبھی بھی یہ نہیں پوچھے گا آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں. دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے پاس ایک تابعی آیا اور وہ کہتا ہے انس وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے. حضرت انس کہتے ہیں تیرا سوال ہی غلط ہے، تیرا سوال ہی غلط ہے. حالانکہ بظاہر سوال میں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی، کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی. مجھے بھی اگر وضو کا طریقہ نہیں آتا تو جس کو آتا ہے میں اس سے پوچھوں گا بھائی وضو کا کیا طریقہ ہے، یہی پوچھوں گا. حضرت انس کہتے ہیں تیرا سوال ہی غلط. وہ شخص کہتا ہے اچھا آپ پہلے میرا سوال درست کر دیں پھر مجھے اس کا جواب دے دیں. سوال بھی آپ درست کر دیں، جواب بھی دے دیں. حضرت انس کہتے ہیں تیرے سوال کی غلطی یہ ہے کہ تو انس سے پوچھتا ہے کہ وضو کا کیا طریقہ. میں جب وضو کر کے تمہیں دکھاؤں گا، بتاؤں گا، سکھاؤں گا، تو ساری دنیا کو بتاتا پھرے گا میں نے انس سے وضو کا طریقہ پوچھا تھا اور انس نے وضو کا یہ طریقہ بتایا تھا، اور ساری دنیا میرے طریقے کو دین سمجھ کر عمل کرتی رہے گی، جبکہ میرا طریقہ دین نہیں ہے. جب حضرت انس کا طریقہ دین نہیں ہے تو مفتیان متین خدا کے لیے دنیا کو گمراہ نہ کرو. تمہارا فتویٰ دین کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. پھر حضرت انس اس کی اصلاح فرماتے ہیں تو یہ نہ پوچھ انس وضو کا کیا طریقہ ہے، تو یہ پوچھ کہ اے انس تو صحابی ہے، تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، مجھے یہ بتا کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے. یہ ہے بنیادی فرق. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں. بریلوی اگر صرف نعرے تک محدود نہ رہے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، بخاری سامنے رکھو، سنتیں سامنے رکھو، فوراً منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. کہاں گئی تمہاری حرمت رسول؟ حرمت رسول کا یہ مطلب ہوتا ہے نبی کے نام پر تو دیگے کھا جاؤ اور نبی کی سنت آئے تو فوراً منہ موڑ کے چلے جاؤ. یہ طریقہ دین نہیں سکھاتا. دین یہ طریقہ نہیں سکھاتا. دین جو ہمیں راستہ دیتا ہے بالکل سیدھی راہ. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. اے ایمان والو، یہ میں کسی اہل حدیث کے فتاوے سے کوئی عبارت نہیں پڑھ رہا، قرآن مجید کی آیات ہیں. سورہ محمد میں رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. نیک عمل کرتے رہے. اے ایمان والو، ایمان بھی لاؤ اور نیک عمل بھی کرتے رہو. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس بات پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمائی. نزل علی محمد،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العالمین نے جو بات اتاری اس پر عمل کیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے وہی حق ہے۔ اللہ حق بھی اسی کو کہہ رہا ہے۔ اور محمد عربی پر صرف قرآن نہیں اترا، اکاڑا والوں یہ بات یاد رکھ لو، محمد عربی پر صرف قرآن نہیں اترا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے اور قرآن کی مثل اس کے ساتھ اور چیز بھی عطا کی ہے، اور وہ حکمت، جس کو قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اے حبیب آپ کو ہم نے قرآن بھی عطا کیا، کتاب بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی۔ وہ حکمت ہے جسے اللہ کے رسول نے کہا مجھے اللہ نے مجھ پر 2 چیزیں اتاری، ایک قرآن بھی اتارا ہے اور اس کی جیسی اس کی مثل اور چیز اتاری۔ یہ جو قرآن کا معنی اور مفہوم ہے نا، یہ حدیث رسول کے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا مزاج ہی یہ تھا۔ آپ سنیے، قرآن مجید کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ پورا قرآن پڑھیے، آپ کو نماز قائم کرنے کا طریقہ نہیں ملے گا۔ نماز کہتے کسے ہیں؟ ظہر کی کتنی رکھتے ہیں؟ رکعت کسے کہتے ہیں؟ فجر کی کتنی رکھتے ہیں؟ عشاء کی کتنی رکھتے ہیں؟ رکوع ایک رکعت میں کتنے؟ سجدے ایک رکعت میں کتنے؟ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی؟ کیسے وضو ہوتا ہے؟ اگر قرآن کا وضو دیکھو تو شروع ہی چہرے سے ہوتا ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے چہرہ دھو، قرآن کہتا ہے۔ قرآن 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 کی رٹ لگانے والوں سنو، جب تک نبی کو نہیں ساتھ ملاؤ گے قرآن کے، قرآن آپ کی فہم میں، آپ کی بصیرت میں قرآن آ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے آپ قرآن کی حکمت اور نبی کی حکمت دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے جب نماز کے لیے آؤ سب سے پہلے اپنا چہرہ دھو، سب سے پہلے چہرہ دھو، یہ قرآن کا وضو ہے۔ اب ایک ڈیزل گاڑیوں کا مکینک ہے آپ کے اکاڑا میں، ڈیزل گاڑیوں کا مکینک، گاڑی کے نیچے ہی لیٹ کے آئل کھولتا ہے، آئل بدلتا ہے، سارے ہاتھ کالے، کپڑے کالے۔ اب وہ مسجد میں آتا ہے، بولے میں تو قرآن کو مانتا ہوں، میں تو قرآن والا ہی وضو کروں گا۔ اب وہ ان ہاتھوں سے جب چہرے پہ پانی ڈال کے منہ کو مسلے گا، یقین مانیے جب گھر جائے گا بچے، اس کے اپنے بچے چیخ کے اماں سے لپٹ جائیں گے کیا بلا گھر میں آ گئی، اس کے اپنے بچے نہیں پہچانے۔ حدیث رسول کی حکمت یہ ہے، وہ منہ کالا کرنے سے بچاتی ہے کہ تمہارے منہ کالے نہ ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت ہے۔ اللہ نے شارع قرآن ایسا نہیں بنایا، کراچی والے پان کھاتے سارا دن ادھر ادھر وہ پی کے بہتی رہتی۔ قرآن کا وضو تو شروع ہی چہرے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، پہلے ہاتھ دھو جس سے چہرہ دھونا ہے، پھر کلی کرو، یہ پان یہ نسوار سب باہر نکال۔ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے، منہ میں ساری بدبو لے کے، حتیٰ کہ کچے پیاز جو حلال ہیں وہ کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا، تاکہ بو فرشتوں کو بھی تکلیف دیتی ہے، نمازیوں کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حکمت ہے۔ آپ نے ساری باتیں قرآن میں جتنی بھی اجمالاً اللہ نے بیان کی۔ قرآن ایک مجمل اصول دیتا ہے، حدیث اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ جب تک ان دونوں کی طرف رجوع نہ ہو، اب مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے ہر وہ چیز، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ جس جانور تو حلال ہو لیکن آپ نے اس پر تکبیر نہیں پڑھی، تکبیر پڑھے بغیر وہ جانور مر گیا، تکبیر نہیں ہوئی، جانور حلال ہے، بیمار ہو کے مرا، دم گھٹ کے مرا،
ڈوب کے مرا، کسی بھی وجہ سے مرا، بیماری سے مرا، وہ حرام ہے۔ مجھے بتائیے، آپ حنفی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کوئی مچھلی کو ذبح کر کے کھاتے ہیں؟ اکاڑا والو سنو، قرآن کے نزدیک یہ مچھلی بھی حرام، چونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے جب تک اس جانور پر تکبیر نہ ہو وہ میتا ہے، وہ حرام۔ مچھلی ہم کھاتے ہی جب ہیں جب مر جائے، اور ذبح بھی نہیں کرتے، مرنے کا انتظار کرتے، ذبح بھی نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے 2 موتیں تم پر حلال کیے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی جو فصلوں کو آ کر کے کھاتی، اسے ذبح کرنے کی، تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے 2 موتیں تم پر حلال کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا لا تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں کوئی شخص جمع نہیں کر سکتا، یعنی ایک شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ قرآن میں صراحتاً صرف 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بھتیجی کو بیوی کی بھتیجی کو اور بیوی کی بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے، خالہ بھتیجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن سے بالکل الگ چیز ہے، اور اس کو دنیا مانتی ہے، دنیا مانتی ہے اس بات، اس کے خلاف کوئی نہیں کرتا۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے اگر کوئی بندہ کسی عورت کو 3 طلاقیں اکٹھی یا الگ الگ مجلس میں کسی طرح بھی 3 طلاقیں دے دے، عورت عدت گزار دے، اس کا پہلا نکاح ختم ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے اگر 3 طلاقیں اکٹھی دی تو ہم کہتے ہیں وہ 1 رجعی طلاق، عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر جائے رجوع نہیں کیا تو بعد عدت کے وہ تجدید نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن احناف کہتے ہیں جب 3 لفظ بولے جائیں عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ حرام ہونے کے بعد اب وہ کیا کہتے ہیں، قرآن بھی یہ کہتا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ دوسرے خامن سے نکاح نہ کرے تب تک پہلے خامن کے لیے حلال نہیں ہوگی، جس سے ان لوگوں نے مصنوعی حلالہ نکالا، جسے اصل میں حرامی کا لفظ کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کرے وہ بھی اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں ملعون، دونوں پر خدا کی لعنت۔ اب قرآن نے شرط رکھی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، صرف دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، صرف نکاح شرط نہیں ہے، صحبت بھی شرط ہے، اور یہ قرآن میں کہیں نہیں، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تک قرآن مجید کو نبی رحمت کی طرف ان کی زبان سے نہیں سمجھیں گے تو ہمیں قرآن کا صحیح مفہوم، دین کا صحیح مفہوم، دین کا صحیح مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے، فرمایا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محبوب ہم نے قرآن پاک کو آپ کی طرف اس لیے نازل کیا لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں ما نزل الیہم، جو کچھ ہم نے ان کے لیے نازل کیا، آپ کی زبان مبارک سے لوگ سنیں، آپ کی زبان مبارک سے لوگ سمجھیں اور آپ سے دین کو سیکھیں، اس لیے کہ ہم نے شارع قرآن آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا کسی مفتی کا کوئی دخل نہیں، کسی عالم کا کوئی دخل نہیں، کسی مسلک کا کوئی دخل نہیں۔ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضے پورے نہ کرے، اور اس کلمے کا تقاضا یہ ہے اللہ کی بات مانو،
اس کے رسول کی بات مانو۔ جب تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے میں، اپنے مسئلے کو قرآن اور حدیث پر پیش کرو، جیسے صحابہ کرام نے پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔